بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج رب العالمین نے جو آیت میرے سامنے رکھی ہے وہ آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تُطِعْهُمَا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ عنکبوت آیت 7۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ نے حکم دے دیا انسان کو بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے یا اچھا سلوک کرے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہاں اگر وہ تجھ سے جھگڑے اس بات پر کہ تو شرک ٹھہرا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اور تو حقیقت جانتا ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا تو بھلے تو ان کا کہنا نہ مان۔ تو میرے عزیز محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے زیادہ حق جو ہماری ذات پر رکھا ہے وہ والدین کا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے لیکن موجب دنیا ہم اپنے والدین سے ہوئے ہیں، دنیا میں آنے کا سبب۔ اور پھر دنیا میں جس قدر بھی ہمارے رشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے، ہمارے لیے اپنے صحت جان مال سب کچھ قربان کر دینے والے، ہر لمحہ ہمارے لیے سوچنے والے والدین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا، یعنی طواف بھی کروایا، سعی بھی۔ آپ نے فرمایا او نادان، تو نے تو اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جب سخت سردی میں تو نے بستر گیلا کیا اور اس نے تجھے خشک بستر پر لٹا کر خود گیلے بستر پر سو گئی۔ میرے عزیز محترم، آج ہم خود بھی اور ہم اپنی اولادوں کو بھی یہ سبق دینا بھول گئے کہ والدین کا عزت اکرام اور مرتبہ کیا ہے۔ والدہ کا مقام جاننا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا پیمانہ ماں کی محبت کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ مطلب روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا پیمانہ محبت کا رکھا وہ ماں کا رکھا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہمیں ان کا عزت احترام اور اکرام بھی کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کر دی۔ وصیت کا مطلب جس میں کسی کو بھی رد و بدل کرنے کی گنجائش نہیں دی ہے، جب کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اور مزید اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اپنی سب سے افضل کتاب یعنی قرآن پاک میں اتارا ہے، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ کچھ غلط بھی کہہ دیں تو اف تک نہیں کہنے کا حق تمہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ عمر کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کی کمزوری، ان کی ناطاقتی اور ان کی ہمت تقریباً جواب دے رہی ہے کہ تم جوان ہو چکے ہو، تو اپنی جوانی کا زور اپنے ماں باپ کو مت دکھاؤ۔ اف بھی نہیں کہنا،
ولا تنہر، انہیں جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ماں باپ نے کچھ بات کہی تو سنی انسنی کر دی، دوسری دفعہ کہی تو جھٹکے میں جواب دیا، اور تیسری دفعہ کہی تو ہم حد سے بڑھتے چلے گئے۔ اپنی اولادوں کو بھی ہم نے اسی نہج پر تربیت کی۔ اور یاد رکھیے گا، جس گھر میں ماں باپ کو جھڑکا جائے نہ، اس گھر میں نہ خیر ہوتی ہے نہ برکت۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے اس حالت میں کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اپنی زبان کا زور آزماتا ہے یا ان کے ساتھ تلخ کلامی سے بات کرتا ہے، تو وہ لکھ لے کہ اس نے اپنے لیے بربادی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضرت اویس قرنی ایک صحابی تھے۔ ساری زندگی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، بڑی تڑپ رکھتے تھے، بہت تڑپ رکھتے تھے۔ کیوں نہیں دیدار کیا، کیوں نہیں سفر کیا؟ کیونکہ آپ کی والدہ نابینا تھی، اپنے والدہ کی خدمت میں اتنے مگن رہتے تھے کہ جب وہ کچھ سامان لے کر منڈی میں بیچنے کے لیے جاتے تو اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، بھروسہ نہیں کسی پر کرتے تھے۔ ساری زندگی شادی نہیں کی تھی کہ کہیں میں اپنی ماں سے غافل نہ ہو جاؤں اور میری بیوی میری ماں کا حق ادا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ بہت تڑپ ہوئی تو ماں نے کہا کہ میری وجہ سے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لو، لیکن کوشش کرنا شام تک واپس لوٹ آؤ۔ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی، ایک ہمسائی کو ان کے پاس چھوڑا، اور آپ اس حالت میں کہ آپ نے گدھا بھی ادھار مانگا تھا اور آپ نے سفر کیا، لیکن جب آپ مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے۔ شام ڈھلے، آپ نہ لوٹے، لیکن آپ کو اپنی والدہ کی بات یاد تھی، آپ اسی طرح بغیر لوٹے واپس آ گئے اور بہت دل آزردہ، بہت رنجیدہ تھے، لیکن ماں پیچھے تھی تو آپ لوٹ آئے اور اپنی والدہ سے آ کے لپٹ کر بہت روئے۔ تو والدہ نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر کا بہت اچھا پھل دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ایک مسافر آیا تھا، نخیس سا تھا، کمزور سا تھا، غریب سا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ یقیناً کرن سے آیا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کر دیا تھا کہ کرن سے تمہارا مہمان آیا ہے، آپ ان سے مل تو نہیں سکے، لیکن آپ انہیں باقاعدہ سلام بھیجیے اور ان کو یہ خوشخبری بھیجیے کہ اگرچہ دیدار نہیں ہوا لیکن حشر میں وہ صحابہ رسول میں شامل ہوں گے۔ اور اس طرح حضرت اویس کرنی کو دنیا میں ہی جنت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی، دیدار کرنے کی بشارت ان کی والدہ کی خدمت کے سبب ملی تھی۔ حضرت اویس کرنی ساری زندگی یہ احسان جو ہے وہ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی اس پر قربان کہ میری والدہ کے طفیل مجھے اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو تب بھی ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں اپنے والدین کا خیال آئے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھیے کہ اے اللہ تعالیٰ ان دونوں پر تو اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میری کمزوری کے عروج پہ مجھ پر رحم کیا تھا۔ اور پھر ماں باپ کے لیے دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ ہر نماز میں آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ المختصر میں آپ سے صرف اتنی ہی گزارش کروں گی کہ اپنے والدین کو ان کا حق دیجئے، ان کے ساتھ زور آزمائی نہ کیجئے، ان کے ساتھ بدتمیزی والے معاملے نہ کیجئے، کیونکہ وہ اس وقت آپ کو پلٹ کر جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں گے، آپ کو اپنی طاقت دکھانے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں گے۔
لیکن جب ان کا دل ٹوٹے گا تو اس سے اللہ ضرور ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کو ناراض کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے کٹہرے میں جب کھڑے ہوں گے نا، تب اندازہ ہوگا کہ آج اللہ ناراض ہے اور کٹہرے میں ہم مجرم ہیں اور ہمارا کوئی وکیل بھی نہیں اور ہمیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، تو آج ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی، اگر وہ حیات ہیں تو مکمل طور پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ہمہ وقت ہمیں ہماری ہر نیکی، ہر عمل میں ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو شریک ٹھہرائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے۔ پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے گا، پاکستان کے لیے ایماندار حکمران کی دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔